محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، سبحان اللہ. کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ. بلکہ یوں کہیے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. ہاں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. بفیض رحمت للعالمین، رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو. تم ایسے رحمت للعالمین ہو. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم، میں نے جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا. تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی بھیجنے والا ہے، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ ہے عالمین. تو حضرات محترم، یہ عالمین کا دامن بہت وسیع ہے. جیسا کہ عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم طاغوت، عالم ملکوت، یہاں کا عالم، وہاں کا عالم، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، اس دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، مشرق کا عالم، مغرب کا عالم، شمال کا عالم، جنوب کا عالم، جوانی کا عالم، بچپنے کا عالم، جتنے عالم ہو سکتے ہیں ان سب کو شامل کر لو تو ایک عالمین بنتا ہے. تو عالمین کی وسعت کو اگر سمجھنا ہو تو الحمدللہ رب العالمین سے سمجھو کہ تمام تعریف مخصوص ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے. تو حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، رسول کو بھیجا، عالمین کے لیے بھیجا. تو حضرات محترم، جس کی ملکیت ہوتی ہے وہی تو بھیجتا ہے، اور جس کو بھیجتا ہے اسے اپنا بنا کر بھیجتا ہے. اس لیے بھیجنے والے نے بھیجنے سے پہلے بڑا اہتمام کیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اور حضرت آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. تو حضرات محترم، معلوم ہوا کہ میرا رسول اسی وقت پیدا ہو گیا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ فرش نہ فرشی، نہ آگ نہ آتشی، نہ باد نہ بادی، نہ آب نہ آبی. ابھی زمین کا فرش نہیں بچھایا گیا، ابھی آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا گیا، ابھی چاند و سورج کے چراغ نہیں جلائے گئے، ابھی ستاروں کی قنگلیں نہیں روشن کی گئی، ابھی آبشار کے نغمے نہیں جاری کیے گئے، ابھی دریا کی روانی بھی نہیں ہے، ابھی پہاڑوں کی بلندیاں بھی نہیں ہے.
کچھ نہیں ہے مگر حضرات محترم نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ بھیجنے والے نے بھیجنے سے پہلے اپنے قریب کیا اور بہت قریب کیا، اور ایسے وقت میں قریب کیا کہ کائنات کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اس کے قربت کے انوار و برکات اور حسنات و تجلیات کے ظہور کا عالم کیا تھا کہ اتنا قریب، اور کس کے قریب؟ حضرات محترم قادر مطلق کے قریب۔ کس کے قریب؟ عالم الغیب والشہادہ کے قریب۔ کس کے قریب؟ خالق کائنات کے قریب۔ کس کے قریب؟ مختار کائنات کے قریب، نور مطلق کے قریب۔ تو اس قربت سے رسول صفات الہیہ اور کمالات الہیہ کے مظہر کامل بن کر آئے۔ تو حضرات محترم اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہے، تو رسول سارے عالم کے لیے مہربان، ہر وقت کے لیے مہربان، ہر گھڑی کے لیے مہربان، ہر لمحے کے لیے مہربان۔ اب ذرا غور کرو کہ ہر ایک کے لیے مہربان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ساری کائنات میں جس میں ماضی اور مستقبل سب شامل ہے، جس میں اولین و آخرین سب شامل ہے، جس میں ابتدا و انتہا سب شامل ہے، ابتدائے کن سے انتہائے کن تک سب شامل ہے، اس کے لیے مہربان ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ مہربان ہونے کے لیے حضرات محترم سب سے پہلے باحیات ہونا ضروری ہے، یعنی زندہ ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے۔ ہر گھڑی کے لیے مہربان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام موجودات عالم کے قریب ہو، تمام موجودات کے عالم کے قریب ہو، یعنی حاضر ہونا ضروری ہے، ورنہ مہربان نہیں ہو سکتا۔ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو، اور مصیبت زدہ کا کیا حال ہے۔ رحمت کے لیے ہر زبان کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اگر ہر زبان کا وہ عالم نہیں ہے تو سب کے لیے مہربان نہیں بن سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی کہ وہ ہر زبان کا جاننے والا بھی ہو اور ہر تکلیف کو سمجھے، اور اس کو اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ مریض کو مرض کیا ہے۔ اگر یہ علم نہیں تو وہ سب کے لیے مہربان نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ مہربان ہونے کے لیے عالم ہونا بھی ضروری ہے، مہربان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرض کو جانے اور اس کے علاج کو بھی جانے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو علاج وہ جانتا ہو وہ کائنات کے کسی بھی کونے سے حاصل کرنا ہو، وہ اس کی نظر میں موجود ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ کیا مہربانی کرے گا، بلکہ وہ وہاں سے لانے پر بھی قادر ہو، ایسا قادر ہو کہ ایک اشارہ کر دے تو وہ چیز خود بخود چلتی ہوئی چلی آئے۔ لہذا ساری کائنات پر قادر ہونا بھی ضروری ہے، ساری کائنات پر مختار ہونا بھی ضروری ہے، ساری کائنات میں حاضر و ناظر ہونا بھی ضروری ہے، ساری کائنات کا مالک ہونا چاہیے، ساری کائنات کا عالم بھی ہونا چاہیے، ساری کائنات میں موجود بھی رہنا چاہیے، ساری کائنات میں باحیات رہنا چاہیے۔ تو جب یہ سب ہوگا تب وہ سب کے لیے رحمت بن سکیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے صرف اور صرف آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہذا جب تک عالم رہے گا اس وقت تک تم موجود رہو گے۔ رسول کے سوا ابھی
रसूल के सिवा अभी पैदा नहीं हुए थे और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा फरमा दिया गया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरा नूर खुदा की पहली मखलूक है, यानी आलम पर कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि आलम हो और रहमत ना हो। अब अगर रसूल करीम के नूर मुबारक की तख्लीक के आलम की तख्लीक के बाद फरमाई जाती तो एक वक्त ऐसा जरूर मिल जाता कि जबकि आलम होता मगर रहमत आलम न होते। ऐसी सूरत में हकीकी माना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत न होते। इसलिए आलम की बात चीजें अपने बाज औकात में दायरे रहमत से अलग नजर आती, मगर रब ताला ने ये मंजूर न किया और पहले नूर रहमत आलम को पैदा किया, फिर आलम को पैदा किया, फिर मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्श की पेशानी का सितारा बना दिया। सुभान अल्लाह। तो हजरत मोहतरम मालूम ये हुआ कि सरकार अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सारे आलम के लिए रहमत है, सारे आलम के लिए मेहरबान है, तो अपने वजूद में सबसे मुकद्दम भी हो। अब आयत करीमा का तफसीली तर्जुमा ये होगा कि ए महबूब, हमने तुझे सारे आलम का आलिम बनाकर भेजा, हमने सारे आलम में हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा, सारे आलम में मौजूद बनाकर भेजा, सारे आलम का मालिक बनाकर भेजा, सारे आलम का मालिक और मुख्तार बना के भेजा, सारे आलम का मुक्तदा और आला बनाकर भेजा। अब सवाल ये होता है, क्या खुदा ये सब बना सकता है? जब तो हजरत मोहतरम कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा ये नहीं बना सकता। जब खुदा सब बनाने पर कादिर है तो कौन रोक सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनीन के लिए रऊफ रहीम और आलम के लिए रहमत है। वबिल मुमिनीन रऊफ रहीम, रहमत अजीब चीज है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तन्हा रहीम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता तो मफहूम कुछ और था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ रहीम ही नहीं है, रहमत भी है। और रहमत तो सारे आलम के लिए रहमत है। रहीम कहते हैं रहमत वाले को, जिसकी रहमत के करीब हो जाए वो रहीम है। तो क्या सारे रहीम से रहमत दूर हो सकती है? क्या पानी से पानी अलग हो सकता है? ठंडक से ठंडक दूर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। गर्मी से गर्मी कैसे निकाली जाएगी? रहमत से रहमत नहीं निकल सकती। तो रसूल तुम रहमत हो, और ऐसी रहमत है, ऐसी रहमत हो कि कभी तुम्हारे दामने मेहरबानी से अलग नहीं हो सकती। हर वक्त तुम रहमत हो, हर आन तुम रहमत हो, और ऐसी रहमत हो कि अपने लिए भी रहमत हो और अपनों के लिए भी रहमत हो और परायों के लिए भी रहमत हो, दुश्मन के लिए भी रहमत हो और दोस्तों के लिए भी रहमत हो, सारे आलम के लिए रहमत हो। इसमें दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं है। हज़रात मोहतरम, अपनी तकरीर यहीं पे खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।